دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈگر ایلن پو کی پوئم اے ڈریم ود ان اے ڈریم سے اسٹینزا کمپریہنشن والے سوالات اور اس کے جوابات سیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے وٹ ڈز دا پوئٹ ڈو وین ہی پارٹ فرام سم ون؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کیا کرتا ہے جب وہ کسی سے جدا ہوتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ گیوز اے کس اپان دا فور ہیڈ ایز ہی ڈپارٹ فرام سم ون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جب کسی سے جدا ہوتا ہے تو وہ اس کے ماتھے پر کس دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے وٹ ڈز دا اسپیکر اور دا پوئٹ کنفیس اباؤٹ ہز اون لائف؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنی زندگی کے بارے میں کیا تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا اسپیکر اور دا پوئٹ کنفیسز دا آئیڈیا دیٹ ہز لائف از لائک اے ڈریم، یعنی شاعر یہ خیال تسلیم کرتا ہے کہ اس کی زندگی ایک خواب کی طرح ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے کویسچن نمبر 3 وٹ ڈز دا اسپیکر اور پوئٹ تھنک اباؤٹ ہوپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر امید کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا اسپیکر تھنکس دیٹ ہوپ ہیز ڈپارٹیڈ ریگارڈلیس آف ویدر اٹ ڈسپیئر سڈنلی اور گریجولی اوور ٹائم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر یہ سوچتا ہے کہ امید چلی گئی ہے قطع نظر اس کے کہ یہ اچانک غائب ہو گئی ہے یا وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے ہاؤ ڈز دا پوئٹ سی ہز اون لائف؟ یعنی شاعر اپنی زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ کنسیڈرز ہز اون لائف ایز اے ڈریم، یعنی شاعر اپنی زندگی کو خواب کی طرح خیال کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے وٹ ڈز دا پوئٹ افرم ریگارڈنگ دا آئیڈیا آف ہز لائف بائی ادرس؟ یعنی شاعر کس چیز کی تصدیق کرتا ہے دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کی زندگی کے نظریے کے حوالے سے۔ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ کنفرمز دیٹ دوز پیپل ہو پرسیو ہز لائف ایز اے ڈریم آر ناٹ رانگ۔ شاعر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جو لوگ اس کی زندگی کو خواب سمجھتے ہیں وہ غلط نہیں ہیں۔ اوکے جی، کویسچن نمبر 6 ویئر از دا اسپیکر اسٹینڈنگ اینڈ وٹ سراؤنڈز ہم؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہاں پر کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا اسپیکر از اسٹینڈنگ آن اے سی شور اینڈ ہی از سراؤنڈیڈ بائی نائزی ویوز۔ شاعر ساحل سمندر پر کھڑا ہے اور اس کے ارد گرد شور کرنے والی لہریں ہیں۔ کویسچن نمبر 7 وٹ ڈز دا گولڈن گرینز آف سینڈ ریپرزینٹ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ ریت کے سنہرے ذرات کس چیز کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہے دا گولڈن گرینز آف سینڈ ریپرزینٹ دا فلیٹنگ مومنٹ اور ایکسپیرینسز آف لائف، یعنی ریت کے سنہرے ذرات تیزی سے گزرنے والے زندگی کے لمحات یا تجربات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کویسچن نمبر 8 وائی از دا اسپیکر ڈسٹریسڈ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کیوں پریشان ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا اسپیکر اور دا پوئٹ از ڈسٹریسڈ بیکاز ہی کین ناٹ ہولڈ آن ٹو دا فلیٹنگ مومنٹس۔ شاعر اس لیے پریشان ہے کیونکہ وہ تیزی سے گزرنے والے زندگی کے لمحات کو نہیں روک سکتا۔ کویسچن نمبر 9 وٹ واز دا ریئیکشن آف دا پوئٹ وین دا گولڈن گرین آف سینڈ سلپڈ اوے تھرو ہز فنگرز؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کا کیا رد عمل تھا جب ریت کے سنہرے ذرات اس کے انگلیوں میں سے پھسل گئے۔ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ وپڈ ایز ہی ابزروڈ دا گولڈن سینڈ سلپنگ تھرو ہز فنگرز، یعنی جب شاعر نے یہ دیکھا کہ سنہرے ریت کے ذرات اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے پھسل رہے ہیں تو وہ رو پڑا۔ کویسچن نمبر 10 وٹ اپیل ڈز دا پوئٹ میک ٹو گاڈ؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کرتا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا پوئٹ اپیلز ٹو گاڈ asking if he cannot save even one grain of sand from the pitiless waves۔ شاعر اللہ سے التجا کرتا ہے یہ پوچھ کر کہ وہ ریت کے ایک ذرے کو بھی بے رحم لہروں میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 11 وٹ ڈز دا اسپیکر سجیسٹ اباؤٹ دا ریئلٹی آف our ایکسپیرینسز؟ یعنی
ہماری تجربات کی حقیقت کے بارے میں شاعر کیا تجویز کرتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The speaker suggests that everything that we see are like a dream within a dream. شاعر یہ تجویز کرتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک خواب کے اندر خواب کی طرح ہے۔ Question number 12. What is the theme of the first stanza? یعنی پہلے سٹینزے کا موضوع یا تھیم کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The theme of the first stanza is that life feels like a dream and nothing is real. اس پہلی سٹینزا کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہے۔ نیکسٹ سوال ہے What is the theme of the second stanza? دوسرے سٹینزا کا موضوع کیا ہے؟ The theme of the second stanza is the fleeting passage of time and inability to hold onto valuable moments of life. دوسرے سٹینزا کا موضوع ہے تیزی سے گزرنے والی وقت اور یہ کمزوری کہ ان زندگی کے اہم واقعات کو نہیں روکا جا سکتا۔ اوکے جی، نیکسٹ سوال ہے کویسچن نمبر 14۔ یہ 2 لائنز آپ کو دیے گئے ہیں All that we see or seem is but a dream within a dream. تو اس کے بارے میں سوال ہے کہ What figure of speech has been used in these lines؟ یعنی ان لائنز میں کون سے فگر آف اسپیچ کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے In these lines all the things that we see have been compared to a dream and there is direct comparison without using the word is or is, so metaphor has been used in these lines. یعنی ان لائنز میں ان چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں ان کا موازنہ خواب سے کیا گیا ہے اور یہ چونکہ ڈائریکٹ موازنہ ہے یعنی اس میں ایز اور لائک کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ایک میٹافر ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ سوال ہے Is there any imagery in the second stanza of the poem؟ کیا نظم کے دوسرے سٹینزا کے اندر کوئی امیجری موجود ہے، یعنی منظرکشی کی گئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے Yes, there is an imagery of surf-tormented shore and the grains of sand slipping through the speaker's fingers. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، اس کے اندر شور مچا دینے والی ساحل کی امیجری اور شاعر کے ہاتھوں سے پھسلنے والے ریت کی ذرات کی تصویر کشی موجود ہے۔ نیکسٹ سوال ہے What emotions are evoked in readers by the imagery used؟ یعنی جو امیجری استعمال کی گئی ہے پڑھنے والوں میں کون سے جذبات کو ابھارتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے The imagery used in the second stanza evoke a sense of loss and helplessness in the readers. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری سٹینزا میں استعمال شدہ امیجری پڑھنے والوں میں سب کچھ کھونے اور لاچاری کے جذبات ابھارتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں بتا دیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔